السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ایئر کلاس ہم نے ٹاپک سٹارٹ کیا ہوا ہے والدین کے حقوق، تو ہم اس کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ اللہم صلی وسلم علی محمد واغفر لی واہدنی وافتح لی ابواب رحمتک وفضلک دائما ابدا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ والدین کے اولاد کے اوپر کیا حقوق ہیں اور اولاد کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور وہ کون کون سی ذمہ داریاں ہیں، وہ کون کون سے فرائض ہیں جو شریعت اسلامیہ کی طرف سے اولاد پر عائد ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا حق ہم نے پڑھا حسن سلوک کا، کہ والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اس طریقے سے پیش آؤ کہ آپ کے سلوک میں، آپ کے رویے میں حسن پیدا ہو، حسن جھلکتا ہو۔ پھر یہ پڑھا کہ ہم نے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے معروف میں، اور والدین کے ساتھ کلام کرتے ہوئے بالخصوص شائستگی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اور ان کو برا بھلا کہنے سے اور کوئی بھی ناروا لفظ کہنے سے، گالی گلوچ دینے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو آج ہم پڑھیں گے اگلا حق جو والدین کا ہے اولاد کے اوپر، وہ ہے کہ مالی اور جسمانی خدمت۔ یہ ٹاپک ساتھ ساتھ آپ لکھتی رہیں، ان کو ذہن نشین کر لیں۔ چوتھی ہیڈنگ ہے مالی اور جسمانی خدمت۔ تو یہ والدین کا حق ہے اولاد کے اوپر کہ وہ مالی اور جسمانی ہر طریقے سے ان کی خدمت کی جائے۔ قرآن مجید میں ارشاد مبارک ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 215، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، کہ تم جو بھی مال خرچ کرو تو وہ والدین پر خرچ کرو۔ حضرت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اس کے باپ کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ تو مالی طور پہ جس قدر ہو سکے ماں باپ کی خدمت کی جائے، اور مالی خدمت کے ساتھ ساتھ جسمانی خدمت کرنا بھی ضروری ہے۔ حضرت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماؤں کی فرما برداری کر کے، ان کی خدمت کر کے، ان کے حقوق ادا کر کے یہ جنت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ لی، جنت حاصل نہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں، اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے دعا، استغفار، صدقات وغیرہ سے اب بھی آپ ان کے لیے جو ہے وہ نیکی کا صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں۔ اور اگلا ٹاپک ہے کہ شفقت و محبت۔ ماں باپ کا ایک اور یہ حق ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ شفقت کا اظہار کرے، محبت سے پیش آئے۔ خاص طور پر جب ماں باپ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت وہ بہت زیادہ شفقت کے مستحق ہوتے ہیں۔ حضرت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو بیٹا ماں باپ کی طرف الفت اور محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر نظر کے بدلے ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اگرچہ دن میں 100 بار دیکھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر اور پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اپنی رحمتوں کے صدقے سے ان کی کروٹ کروٹ، لمحہ لمحہ مغفرت فرمائے،
آخرت میں ان کی درجات کی بلندیاں عطا فرمائے، اور آخرت کی ہر منزل ان کے لیے آسان فرمائے، اور ان کے لیے اپنی رحمتوں کے صدقے سے باعث راحت بنائے، ان کی قبروں کو جنت الفردوس کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اور والدین کے ساتھ ساتھ والدین کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اگلی ہیڈنگ آپ باندھیں گی کہ والدین کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک۔ والدین کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کے تمام رشتہ داروں اور دوستوں سے حسن سلوک کیا جائے، اور قرآن مجید میں والدین کے بعد حسن سلوک اور مالی خدمت کے زیادہ حقدار قریبی رشتہ داروں کو بتایا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضرت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، تو کیا میرے لیے توبہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ جواب دیا اس شخص نے، ہاں میں جواب دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ نیکی کر۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے چچا کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی۔ چچا بھی باپ کی مثل ہوتا ہے، یعنی ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور والدین اگر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ان کی دعائیں مغفرت کرنی چاہیے۔ اگلی ہیڈنگ آپ باندھیں گی، دعائیں مغفرت۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا نقل کی گئی ہے۔ سورۃ ابراہیم آیت مبارکہ نمبر 41، ربنا اغفر لی ولوالدی، کہ اللہ مجھے اور میرے ماں باپ کو، میرے والدین کو بخش دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی دعا فرمائی، رب اغفر لی ولوالدی، کہ اللہ مجھے اور میرے والدین کو بخش دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد والدین کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ ان کے لیے دعا اور استغفار کی جائے، اور اگر خدا نخواستہ ماں باپ کی زندگی میں ان کی اولاد میں سے کوئی وفات پا جائے اور اولاد کی کوئی جائیداد ہو تو ماں باپ کو، والدین کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا۔ یعنی اس کی آپ ہیڈنگ باندھیں گی، وراثت میں حصہ، والدین کا اولاد کی وراثت میں حصہ۔ صرف وراثت میں حصہ بھی آپ لکھ سکتی ہیں۔ تو اگر کوئی متوفی جو اولاد ہے اس کی اپنی کوئی اولاد ہے تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو 1/6 حصہ ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو ماں کو 1/3 اور باقی سارا باپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کے لیے نیکی کا صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہم زیادہ سے زیادہ ان کے لیے دعا، صدقات، خیرات، استغفار کریں۔ آمین۔ اور جن کے والدین اس دنیا میں ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت ہر لحاظ سے، جس طریقے سے کہ ہمیں حکم ہے، ہم نے پڑھا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ فی امان اللہ۔